بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو میں آج پھر بات کرنا چاہوں گا انر پیس اور اسٹیبلٹی کے بارے میں۔ میں چاہوں گا کہ آپ اپنی زندگی میں خود انالائز کریں میرے ساتھ مل کے، کیا آپ کی زندگی اسٹیبل ہے؟ کیا آپ کی زندگی میں سکون ہے؟ کیا ایک ایسا سکون ہے جو کہ ایکسٹرنل چیزوں سے ڈسٹرب نہ ہو؟ سکون یہ نہیں ہوتا کہ آپ پاس سب کچھ ہے لیکن آپ ہر وقت بے چین ہیں۔ سکون یہ نہیں ہوتا کہ عجیب و غریب انسرٹنیٹی میں ہے انسان۔ سکون یہ نہیں ہوتا کہ کبھی کسی کا غم ہے کبھی کسی کا غم ہے۔ ایک کام، ایک بلیس اسٹیٹ، ہیپینس کی جو اسٹیٹ ہوتی ہے نا، تھوڑی سی ہم بہت ایکسائٹیڈ ہو جاتے ہیں، اس کے بعد جو ختم ہو جائے، میں اس کی بات نہیں کر رہا۔ آپ انالائز کریں۔ آئی وانٹ کہ ہم اپنی اس سے پہلے ایک اور بات، کیا سکون، میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں، دنیا میں سب سے زیادہ اہم آپ کا مینٹل ہیلتھ، آپ کا مینٹل پیس، آپ کی اسٹیبلٹی ہے۔ نو میٹر آپ کہاں پر ہیں، کون ہیں، کیا کرتے ہیں۔ دیکھیں، ایک چیز ہوتی ہے شو کرنا میں خوش ہوں، اور ایک چیز ہوتی ہے اوریجنل سکون میں ہونا، دونوں میں فرق ہے۔ آئی مین صرف شو کرنے سے میں سکون میں، بندہ سکون میں نہیں آ جاتا انٹل اینڈ انلیس آپ واقعی سکون میں۔ تو اسی سے ریلیونٹ میں چاہوں گا کہ آپ فیل کریں آپ کی کرنٹ لائف کیا اسٹیبل ہے، کیا وہ آپ کو لانگ ٹرم ہیپینس ہے؟ اگر ہے تو الحمدللہ، لیکن نہیں ہے تو کیوں نہیں ہے؟ لیٹس ایکسپلور آن اٹ۔ کیا ہمیں لوگوں کی طرف سے اسٹریس ہو رہا ہے، یا انسرٹینٹی ہے؟ کیا ریلیٹیوس کی وجہ سے، کیا پڑھائی کی وجہ سے، کیا جو یعنی ڈفرینٹ ٹاپکس ہیں، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ میں آپ کو ایک اور بات بتاتا چلوں، یہ بڑی بات ہے، لیکن دنیا کی کوئی چیز، یعنی خدا سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ دنیا کی کوئی چیز آپ کو لانگ ٹرم ہیپینس نہیں دے سکتی۔ آئی مین یہ والی بات میں پورے یقین، پورے کہہ لیں ایکسپیرینس سے کہہ سکتا ہوں۔ اس کی وجہ ہے جو میں نے پہلے بھی آپ کو بتائی تھی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کا، آپ کا جو وجود، یہ میرا وجود ہے، آپ کا وجود ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں دو چیزوں سے بنایا، ایک ہمارا جسم اور دوسری ہماری روح۔ اب جسم کی ضروریات تو ہم لوگ کھانا پینا ڈفرینٹ ڈیزائر سے فلفل کر لیں گے، اور لیکن جو ہماری سول ہے، اللہ نے ایک ہمارے اندر، ادھر آپ بلیو کریں نہ کریں، ایک بندہ، دا فیکٹ از ہم بنے ہوئے جسم اور ایک روحانی، ایک نوری چیز ہے جس کا نام روح ہے، وہ ہمارے اندر موجود ہے اس وقت۔ فیل اٹ، ایک بڑی پیور چیز خدا کی طرف سے ہمارے اندر موجود ہے۔ اور اب جسم کی اگر ہم کیئر کی بات کریں، ہم جسم کو سکون کس طرح دے سکتے ہیں؟ ہم کھلاتے ہیں، پلاتے ہیں، ڈفرینٹ ڈیزائر، ہمیں سکون ملنے کی کوشش تو ہوتی ہے۔ پانی پیتے ہیں، پیاس بجھ جاتی ہے، دل کرتا ہے کھانے کا، کچھ کھا لیتے ہیں، اور اسی طرح ہم کھانے کی اپنی ڈیزائر اس طرح پورا، ہماری کوئی اور بھی خواہش ہم پوری کر سکتے ہیں۔ اور بات یہ ہے کہ ہمارے اندر جو سول ہے، ایک روح، ہم اس کی ڈیزائر کس طرح پوری کر سکتے ہیں؟ اور میں آپ کو بتاتا چلوں، آپ کے پاس امیر ہیں، آپ غریب ہیں، آپ کے پاس جس بھی ایج میں، جسمانی ضروریات کو صرف پورا کر کے، نو میٹر ہاؤ مچ یو ہیو، پوری دنیا کی دولت، اگر آپ صرف جسمانی ضروریات کو پوری کریں گے، آپ لانگ ٹرم ہیپینس نہیں حاصل کر سکتے۔ آپ لانگ ٹرم ہیپینس نہیں حاصل کر سکتے جسمانی اور میٹیریلسٹک چیزوں سے، اگر روحانی چیز کو، روح کو اگنور کریں، نو میٹر واٹ۔ اب جو روح ہے، جو کہ میں نے پہلے بتایا تھا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں ایک روحانی ایک نعمت دی ہے، اس روح کو ہم کس طرح خوش کریں، کس طرح فیڈ کریں؟
کوئکلی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہماری جو روح ہے یہ کائنات کی تخلیق سے پہلے اللہ نے اس کو بنایا تھا، اور اس روحانی ایک نوری چیز کو اللہ نے عالم ارواح میں رکھا تھا، پتہ نہیں کتنے کروڑوں سال، اللہ جانتا ہے. اور یہ روح کو اللہ نے وہاں پر اویئرنیس دی، صحیح اور غلط کی انفارمیشن اس کے اندر انکوڈ کر دی. یہ روح اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کمپنی میں تھی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی اس کا ذکر کیا. یوم الاسقا ڈائریکٹ اللہ سے انٹریکٹ کر رہی تھی، اللہ کی بلیسنگز لے رہی تھی. سب سے زیادہ اللہ سے محبت جو اللہ نے انہیں اس میں ڈالی تھی وہ حاصل تھی عالم ارواح میں. اس کائنات سے پہلے عالم ارواح میں ہماری روح جو تھی اللہ تعالیٰ کے پاس بیسٹ پاسبل سٹیج میں تھی. اور یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس سے پوچھا تھا اویئرنیس دینے کے بعد، کیا میں تمہارا اللہ ہوں؟ ہماری روح ان تمام روحوں کے ساتھ اس نے کہا تھا یا اللہ تو ہمارا اللہ ہے. تو یہ روح جانتی ہے، اس کے اندر ایک انکوڈیڈ ورژن آف واٹ از رائٹ واٹ از رانگ موجود ہے. اب یہ روح جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس بیسٹ پاسبل یہ ہمارے اندر موجود ہے. اگر آپ کو لانگ ٹرم ہیپینس چاہیے، اگر آپ کو اوریجنل ہیپینس چاہیے، ہمیں اس روح کو سمجھنا ہوگا اس فارم میں کہ ہم اسے فیڈ کس طرح کریں. آپ نے اپنی روح کو فیڈ کرنا ہے. اصل میں آپ کی روح کے اندر اللہ نے اپنی محبت ٹاپ پریورٹی رکھی ہے. ایک خالی پن ہے آپ کی روح کے اندر جو دنیا کی کوئی چیز اللہ کے سوا فل نہیں کر سکتی. کوئی مٹیریلسٹک خواہش، جسمانی خواہش آپ کی روح کے اندر جو ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس سے روح آئی ہے اس کے اندر جو خالی پن ہے وہ اللہ سے لنک ہے. اگر وہ لنک آپ نے نہ فیڈ کیا، اس پہ کام نہ کیا، دنیا کی کوئی طاقت، کوئی چیز، کوئی مال، کوئی بندہ، کوئی ریلیشن شپ، کوئی کچھ بھی اس ریلیشن کو کمپنسیٹ نہیں کر سکتا، نو میٹر واٹ. آپ اسے یونیورسل لا آف ہیپینس کہہ لیں یا کچھ بھی کہہ لیں کہ آپ کی جو سول ہے اس کو دنیا کی کوئی طاقت اللہ کے سوا فل نہیں کر سکتی. اور اگر کس طرح آپ نے اس کو اللہ سے کنیکٹ کر لیا آپ کی سول کا، تو آپ کو ایبسولوٹ ہیپینس مل سکتی ہے. لیکن اس کے علاوہ سول کو میٹیریلسٹک چیزیں فیڈ نہیں کر سکتی ہیں، اونلی میٹیریلسٹک چیزیں. اب بات یہ ہے کہ سول کو، اگر بات یہاں پر پتہ چلی، اگر ہم نے سول کو کسی طرح فیڈ کر لیا، جو سول اللہ کے پاس سے آئی ہے اس کے اندر سب سے بڑی ضرورت اللہ سے لنک کی. اگر ہم نے وہ لنک پورا کر لیا کسی بھی طرح تو ہمیں لانگ ٹرم ہیپینس مل جائے گی. لیکن وہ والا لنک ہم کس طرح فل کریں؟ وہ لنک جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ عالم ارواح میں ہمارے پاس بنا ہے اور ہم دنیا میں ہم واپس اللہ کے پاس جائیں، اس لنک کو کنٹینیو کرنا ہے. آپ کی زندگی کا سب سے بڑا مقصد کیا ہے؟ اس لنک کو بنانا ہے اللہ کے ساتھ. آپ کس طرح کر سکتے ہیں اس لنک کو؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نشانیوں میں غور و فکر کریں. یا کون ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس نے آسمان، زمین، میٹر، انرجی، ہمارے ساری کائنات کے ذرے ذرے کی اللہ نے تخلیق کیا. اس کی نشانیوں میں غور و فکر کر کے اللہ کی پہچان کریں. سائنس آف اللہ کی بہت سی ویڈیوز ہیں، ایگزسٹنس آف کریشن کی ویڈیوز دیکھیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ایک ذکر ہے، اللہ کی پہچان کرنی ہے کہ یار اب ارد گرد یار کون ہے جس نے ہمارے مٹی سے ہمارے لیے اتنے زبردست فروٹس بناتا ہے؟ کون ہے جو ہمیں دیکھنے سننے کی طاقت دی؟ کس نے ہمیں مٹی سے تخلیق کیا؟ اللہ نور ہے جس نے ہمیں بنایا، ہمیں کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، ہمارے لیے زمین آسمان پھیلائے. اب آپ نے اللہ نور پر ایمان لے آئے اور اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو جو روح کو کنیکٹ کرنا ہے نا اللہ سے، اپنی انٹینشنز کو کلیریفائی کر لیں. اللہ کا کی پہچان ہو گئی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ساری چیز خالص ہونا اللہ کے لیے. ایمان لے اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر جو ارکان ہیں، پھر اپنی جو نیتیں ہیں ان کو کلیریفائی کرنا ہے. یار آپ کی ساری چیزیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے خالص ہو جائیں، آپ کی روح کنیکٹ ہوتی جائے گی. آپ کا بہت شدید والا جو آپ نے کیا کرنا ہے، پھر ذکر کرنا ہے اللہ کی یاد. ایک تو نشانی میں غور و فکر بھی ایک یاد ہے. آپ کی دن 24 گھنٹے اگر ذکر کر سکتے ہیں نا، وہ تو نہیں کر سکتے لیکن جتنا میکسیمم کر سکتے ہیں ذکر. تسبیح رکھیں ہاتھ میں، کاؤنٹر رکھ لیں، تسبیح رکھیں، کچھ بھی رکھ لیں، وہ ایز اے ریمائنڈر
اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ خوب ذکر کریں، تسبیحات زبان سے ذکر کیا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، استغفر اللہ، اللہم صلی علی محمد، کچھ بھی ذکر زبان سے کریں، اویئرنیس کے ساتھ، ترجمے کے ساتھ، اب جب کلمہ پڑھیں آپ کو پتہ ہو کہ کیا کہہ رہے ہیں، کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے بندے اور رسول۔ جب آپ ذکر کر رہے ہو اللہ کا، آپ کا دل حاضر ہو، آپ کس کا ذکر کر رہے ہیں، استغفار پڑھ رہے ہیں اللہ سے، تو پتہ ہو آپ اللہ سے سوری مانگ کر رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر صلوات بھیجیں، اور جتنے حدیث اور ڈفرینٹ جگہوں پہ ہمیں ذکر ملتا ہے، اپنی لائف میں میکسیمم ذکر ایڈ کریں۔ آپ سکون چاہتے ہیں نا، آپ اسٹیبلٹی چاہتے ہیں، روح کو فیڈ کرے بغیر اسٹیبلٹی نہیں ملے، آپ کی لائف کی انسرٹینٹی، پرابلمس وہ بھی نیویگیٹ ہو جائیں۔ پہلے سول کو کنیکٹ کر لیں اللہ سے، اب سول کو کنیکٹ یعنی اب آپ کا جو آپ نے ہر انسان اپنی زندگی کو خود ریویو کرے گا، یو ہیو ٹو ریویو، آپ کو اپنی زندگی میں دیکھنا پڑے گا آپ کیا کر رہے ہو کیا نہیں کر رہے، آپ کا روٹین کیا ہے، آپ کتنا ٹائم پر ڈے، ہماری لائف بنی ہے ڈیز سے، ان یہ جو ڈفرینٹ ڈیز سے ہماری زندگی بنی ہے، آپ نے دیکھنا ایک دن میں آپ اللہ کے لیے کیا کرتے ہو، سول کو کتنا فیڈ کر رہے ہیں، سمپل، کتنا فیڈ کر رہے ہیں آپ سول کو، یہ آپ کی پرسنل جرنی ہے، دیر از نو شارٹ کٹ کہ کوئی اور اللہ سے کنیکٹڈ ہے اور میں کیا ہوں یار ذرا دعا کرنا اور میں خود نہ کروں، اس سے کچھ نہیں ہوگا اگر ہم نے خود اللہ کے لیے ایکشن نہ کیے، تو اس کے لیے آپ بہت زیادہ ذکر کریں گے، صلوات پڑھیں گے، استغفار پڑھیں گے، تسبیح لے لیں، کاؤنٹر لے لیں، ہاتھوں میں پڑھ لیں، جو آپ کے لیے آسانی ہو۔ نمازیں ایک ڈائریکٹ میٹنگ ہے اللہ سے، سول کو کنیکٹ کروانے کی، توجہ کے ساتھ نماز پڑھیں، کیا کہہ رہے ہیں سمجھیں، ٹرانسلیشن پہ غور و فکر کریں۔ سورہ فاتحہ اتنی بہترین دعا ہے، آج اس کی ٹرانسلیشن سمجھیں۔ سورہ فاتحہ میں جب ہم کہتے ہیں نا اہدنا الصراط المستقیم، فیل کریں، اس میں اللہ سے مانگے اللہ ہر چیپٹر میں سیدھے راستے پر چلا دے۔ تو سول کو کنیکٹ کرنے کی پانچوں نمازیں تگڑی نمازیں، اسٹرانگ فوکس والی نمازیں اگر اور فوکس بڑھانے، ترجمہ پڑھ لیں، ایٹ لیسٹ سورہ فاتحہ کا ترجمہ پڑھ لیں، اسے فیل کریں۔ اس کے علاوہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ اگر آپ سکون چاہتے ہیں، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اپنی سول کو کنیکٹ کر، شکر اپنی لائف میں اپنے شکر لانا ہے، آپ نے سمجھنا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو سیٹ آف نعمتیں دی ہیں، آپ نے ان نعمتوں کو، ان اسٹرینتھ کو دیکھنا ہے، انالائز کرنا ہے۔ کچھ چیزیں نہیں بھی ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 100% کسی کو نہیں دیا، وہ جنت میں، ادھر سب کو 80% ہے، ایزیومشن دے رہا ہوں، اور جو دیا ہے کچھ مسنگ ہے، کچھ دیا ہے، اور جو دیا ہے وہ ہماری کیپیبلٹیز کے لحاظ سے ہمیں عطا کیا گیا ہے، تو آپ نے ان کو سمجھ کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو شکر کرنا ہے۔ ذکر ہو گیا، شکر کریں گے بس، یعنی آپ کا دن گزر ہے شکر گزاری میں، نہ شکری نہیں کرنی، کمپیریزن نہیں کرنا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو آپ کو دی اپنی سیلف ورتھ کو پہچانے، اپنے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو نعمتیں دی ہیں، آپ کی بہت سی نعمتیں آپ ریکگنائز ہی نہیں کرتے، دیکھنے، سننے، بولنے، زندگی ایک خود نعمت ہے، بہت سے لوگ ہیں جو کہ جن کے پاس زندگی نہیں ہے، یعنی وہ تمام لوگ جو زندگی سے چلے گئے ہیں، یعنی اللہ نے انہیں اپنے پاس، آپ کے پاس ایک نعمت ہے، زندہ ہیں، سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، کھلا رہے ہیں، پلا رہے، سمجھیں آپ کی اسٹرینتھ کیا ہے، کمپیریزن نہیں کرنا، اللہ کو کمپیریزن نہیں پسند، جو ہے اس پہ شکر، جو نہیں ہے مانگ لیں، اللہ نے دے دیا تو ٹھیک ہے، نہیں دیا پھر بھی شکر، لائک ہی از دا آنر، یہ بادشاہ ہے یار، لائک آپ نے اپنی چیک لسٹ بنا کر اللہ تعالیٰ کو فورس نہیں کرنا، اللہ یہ کرے گا تو میں تجھ سے خوش ہوں گا ورنہ میں نہیں، آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو دیا اس پہ شکر، جو چاہیے مانگ لیں، اور مانگنا اس طرح کہ پورے یقین سے مانگیں، ہمیشہ اللہ جواب دیتے ہیں، ہمیشہ اللہ سن رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے آپ کو،
دو پاسبلٹیز ہیں، یا تو اللہ تعالیٰ بہتر سمجھے گا آپ کو سولو کر دے گا، یا بہترین کوئی نہ کوئی اس کا اجر ضرور ہے. لیکن کنڈیشن نا، جو ایک بات اپنے ذہن میں پکا کر لیں، سکون چاہتے ہیں، اللہ آپ سے پیار کرتا ہے، 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے. کہ میری ماں، میرے ماں باپ میرے پر بڑے کائنڈ تھے، کائنڈ ہیں، اللہ میرے ابو کی مغفرت فرمائے. وہ کبھی میرا ہمیشہ بھلا ہی چاہتے ہیں، بھلا ہی چاہتے ہیں. میں ان سے ایکسپیکٹ نہیں کر سکتا میرا برا کریں گے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ریئل اچھی محبت کرنے والی ماں سے زیادہ 70 مرتبہ زیادہ پیار کرتا ہے، وہ برا نہیں چاہے گا کسی کو. یہ فیل کرنا ہے ہر معاملے میں. اللہ نے جو آپ کو دیے، جو چیلنجز، جو لائف سٹائل، اللہ ہمیشہ صحیح کر رہا ہے ہمارے ساتھ. حسن ظن رکھیں اللہ سے. اللہ تعالیٰ ہمیشہ بہترین کر رہا ہے، ہمیشہ بہترین کرے گا. حسن ظن رکھنا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے. جب حسن ظن رکھیں گے تو آپ کو ہر چیلنج، ہر لائف کا وہ فیس کرنے میں آسانی ہوگی. اور اللہ پہ بھروسہ رکھنا ہے. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، سول کو کنیکٹ کرنا ہے پازیٹیو انرجی سے. آپ کی سول خدا سے کنیکٹ ہوگی. نیگیٹو انرجی سے بچنا ہے. پازیٹیو انرجی میں ان چیزوں کے ساتھ نماز، لوگوں سے اخلاقیات، خدا کی رضا کے لیے اخلاقیات سے پیش آنا ہے. اور فحش گوئی نہیں کرنی، ایون جوکس میں بھی نہیں کرنی. اللہ کو فحش گوئی سے اللہ تعالیٰ میں بچائے. فحش گوئی اللہ کو نہیں پسند. نیگیٹو انرجی آپ کو سکون کو برباد کرے گی. اس کے بعد فحش سننا، ایٹ لیسٹ فحش سننا چھوڑ دیں. کچھ بھی سنتے ہیں، فحش نہیں سننا. بے حیائی کی کوئی چیز نہیں سننی جو آپ کی بے حیائی آپ کے دل میں ابھارے. غیبت، چغلی، وعدہ خلافی، اور دیکھنا، فحش نہیں دیکھنا. آپ کا سکون برباد ہو جائے گا اگر آپ فحش نہیں نکالیں. کوئی کسی قسم کی بھی فحاشی، یو ہیو ٹو، یعنی آپ ڈفرینٹ جو بھی چیز دیکھ رہے ہیں، ریویو. آپ کی انرجی ڈسٹرب ہوگی فحش دیکھنے سے. ہمیں اپنے لائف سے فحش کو نکالنا ہے. سن رہے ہیں، آپ نے دیکھنا ہے پورا دن کیا سن رہے ہیں، کتنا قرآن سن رہے ہیں، کتنی نشید سن رہے ہیں، خدا کا ذکر کتنا سن رہے ہیں. اگر آپ ہر وقت میں ڈفرینٹ موسیقی جو ہے اس سے ریلیونٹ، پہلا سٹیپ جو ہے وہ یہ ہے کہ فحش، اپنی لائف سے فحش نکالیں. جو بھی چیز آپ کی زندگی میں نگیٹیوٹی یا فحش لا رہی ہے اس کو آپ نے نکالنا ہے، چاہے وہ بولنے میں ہے، دیکھنے میں، سننے میں. آپ کے سکون کے لیے بہت اہم ہے. اور قرآن پاک ایڈ کریں، نشیدس ڈفرینٹ ایڈ کریں. پازیٹیو ساؤنڈس کوئی بھی سن سکتے ہیں جو آپ کی دل میں نگیٹیوٹی نہ ابھارے ہوئے. اس کے علاوہ لوگوں پر اپنی جو انرجی ہے اس کی حفاظت کرنی ہے آپ نے. اگر آپ کو سکون چاہیے، آپ نے لائف میں اگر آپ یہ والی چیزیں کریں گے، سول آپ کی کنیکٹ ہو جائے گی اللہ سے. اللہ کے اذکار کریں، نیتیں آپ کی اچھی ہیں، آپ اللہ کے ولی بن جائیں گے. ایک تو اسلام میں اسلام لایا نہیں، جب آپ یہ عمل کریں گے نا اپنی لائف میں، پھر آپ بن جائیں گے اللہ کے ولی. جب آپ اللہ کے ولی بن جائیں گے نا، پھر وہ والی آیت، پہلے تو الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آپ کا دل اللہ تعالیٰ چین میں، ٹنا تن، ایک دم سکون میں سکینہ نازل کرے گا. باہر کے ایکسٹرنل حالات، واقعات، اور اس سے آپ جو بھی حالات ہوں گے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے اللہ بہترین کرے گا. آپ دعا بھی کر رہے ہیں اور ایکشن بھی کریں گے تو انشاءاللہ ایک تو آپ کا دل چین میں رہے گا. پھر الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اس آیت کی روشنی میں جب آپ اللہ کے ولی بن جائیں گے، آپ کو ماضی کا غم، فیوچر کا خوف اللہ تعالیٰ، کیونکہ اللہ ہے نا، اللہ تعالیٰ ہر پرابلم میں آپ کے ساتھ کھڑا ہے. کوئی بھی پرابلم آئے گی آپ فیس کریں گے، پہلے اسے آپ ایکسیپٹ کریں گے حسن ظن سے، اس میں کوئی خیر ہوگی، اور دعا کرتے ہوئے اس کو فیس کرنا ہے. چیلنجز آئیں گے، ہر چیلنج آپ نے ایکسیپٹ کر رہے ہیں، بھائی اللہ کی طرف سے تھا، اللہ نے لکھا تھا. میں بھی اللہ تعالیٰ نے کس وجہ سے بھیجا ہوگا، میرے اعمال، مجھے کوئی بھی کنڈیشن اللہ آزما سکتا ہے، کوئی چیلنج آ سکتا ہے، کوئی ناکامی آ سکتی ہے. آپ نے اپنے آپ کو بتانا ہے دنیا کی زندگی عارضی ہے. میں نے اور ویڈیو ریکارڈ کی ہاؤ ٹو فیس لاس، پر آخرت کی ہمیشہ کی زندگی، اس میں اللہ تعالیٰ چیلنج دے گا. آپ نے پہلے ایکسیپٹ کرنا ہے اور اذکار کرتے ہوئے، دعا کرتے ہوئے اس کو فیس کر کے اس کو
चढ़ाना ही नहीं है स्ट्रेस कि यार अनसर्टेन ही, अल्लाह को पता है जो भी हुआ है, जो भी लॉस है, उसमें एक इफ़ एल्स वाली स्टेट में नहीं चले जाना, ये होता तो ये होता, ये होता तो ये होता। तो मैं समराइज़ कर रहा हूँ, खुदा का ज़िक्र, सलावात, इस्तग़फ़ार, नियतें, नमाज़ें, शुक्र, सब्र, तवक्कुल, ह्यूमैनिटी के लिए काम करना है। और उस काम करते हुए अपने आप को नहीं भूल जाना, अपनी केयर करनी है, लोगों की सपोर्ट करनी है, लेकिन अपने आप को कहीं नहीं भूलना। आई मीन टू से अपनी एनर्जी की हिफाजत करनी है, अपना पहले अपनी जितनी जो आपकी बॉडी, आपको जो ज़रूरत है वो टाइम पहले अपने आप को देना है, फिर वो बच्चे तो औरों को भी दें खुदा की रज़ा के लिए। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला के मैं पॉइंट ये कहना चाह रहा हूँ कि आप अपनी लाइफ में रिव्यू करें। हमने अपने आप को सुकून चाहते हैं ना, हर किस्म की नाशुक्री से बचाना है। आप जी मैं शुक्रगुज़ार हूँ, लेकिन किसी को कोई कामयाबी मिल जाए, अगर आप उधर देख रहे हैं उसके साथ ये हो गया, हाय वो तो कामयाब हो गया, मैं नहीं। नेगेटिव सेल्फ टॉक नहीं करनी, नेगेटिव वर्डिंग नहीं बोलने, नेगेटिव कोई चीज़ जो भी इवेंट है लाइफ का, उसको पॉजिटिव माइंडसेट से फेस करना है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपके साथ है। कंपैरिजन नहीं करना। आपकी जो ज़िंदगी है उसमें जो अल्लाह ने पैकेज दिया है, नेमतें दी हैं, वो अल्लाह की तरफ से हैं। जो मिसिंग चीज़ें उसकी तरफ ना देखें। आपके डिफरेंट चैलेंजेस हैं, जो भी लाइफ का चैलेंज है एनालाइज करें, दुआ करें खुदा से। सबसे बड़ी चीज़ लाइफ में, जो बंदा जितना मर्जी अमीर है गरीब है, अगर उसने अपनी सोल को अल्लाह से नहीं जोड़ा तो बाकी चीज़ें कॉम्पनसेट नहीं कर सकती। मटेरियलिस्टिक चीज़ें सोल की उस खालीपन को नहीं फील कर सकती। इसलिए लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस किसी भी और चीज़ में नहीं आ सकता। नो मैटर कोई बंदा कितना अमीर है, कितना उसके पास मटेरियलिस्टिक हैं, आप भी अभी से अपना गोल, पहला गोल अल्लाह को बना लें। और अगर ये सारी चीज़ें अगर अल्लाह गोल बन गया, सोल फीड होगी, तो आप बाकी चीज़ें जो आप डिज़ायर्स पूरी करेंगे ना जिस्मानी, खुदा की, वो भी लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस का हिस्सा बन जाएंगे। अदरवाइज़ अगर आपने सोल को कट कर दिया, मटेरियलिस्टिक चीज़ें, और अल्लाह ताला हमारी नीयत को जानता है, डीप इन योर हार्ट जो है वो अल्लाह जानता है। अगर अल्लाह ताला टॉप पे है तो टॉप पे है, अगर नहीं है तो नहीं है। लाइक ये नहीं कि यार नहीं अल्लाह ताला तो सबसे टॉप पे है, प्रैक्टिकली नहीं है, तो अल्लाह ताला से हम ब्लफ नहीं कर सकते। ही नोज, अगर टॉप पे मेरे दिल में अल्लाह है तो है, अगर मेरे दिल में क्या है, अगर दुनिया है, कोई रिलेशनशिप है, कोई पैसे हैं, अगर अल्लाह से ऊपर कुछ भी है, दैट इज़ अ प्रॉब्लम। अल्लाह ताला को उसका हक, यानी जो डिज़र्व करता है ना अल्लाह, उतनी उसकी केयर देते हैं। और ही नोज आप अल्लाह के, और अल्लाह एक और है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हिदायत, अगर आप डीप इन योर हार्ट अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ रुजू करेंगे, वो हमेशा रिप्लाई बैक करेगा, वो हमेशा आपको तवज्जो करेगा, वो हमेशा हमारी तवज्जो कर रहा है अपनी लाइफ में। मैंने भी कुछ चीज़ें आपको सुकून से रेलेवेंट बताई। फॉर श्योर अल्लाह को ऐड कर लेंगे, सारी चीज़ें अल्लाह सॉल्व कर देगा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए।